بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کار خیر چینل میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کار خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، اور یہ تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے اور چنندہ ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اپنے وقت مقررہ پر زمین پر تشریف لاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کو تبلیغ کے دوران مختلف مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ان برگزیدہ بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ انہی انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی جن کا آج میں ذکر کروں گا، ان کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور آپ علیہ السلام کو خوبصورت چہرہ اور خوبصورت جسم دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس مال اور اولاد کی کثرت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مویشی، کھیت اور باغات آپ علیہ السلام کی ملکیت میں دیے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا مکان گر پڑا، اور آپ علیہ السلام کی تمام اولاد اس کے نیچے دب کر مر گئی، اور وہ تمام جانور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملکیت میں دیے ہوئے تھے، جن میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ علیہ السلام کو جب ان چیزوں کی ہلاکت اور بربادی کی خبر ملتی تھی تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے واپس لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے لینا چاہا تو اس نے واپس لے لیا۔ میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں، جن سے جسم کے مختلف حصوں پر زخم بن گئے۔ اس حالت میں وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، سب نے آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بس آپ علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ سالہ سال تک آپ علیہ السلام اس مشقت اور تکلیف کو صبر سے برداشت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا مانگنے کا حکم دیا، تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا مانگی: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور آپ اس آزمائش کے امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور اس ارحم الراحمین نے آپ علیہ السلام سے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو آپ علیہ السلام کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام 40 قدم دور چلے۔ آپ علیہ السلام کو دوبارہ حکم الہی ہوا کہ ایک دفعہ پھر اپنا پاؤں زمین پر مارو، تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک دوسرا چشمہ جاری ہوا جس کا پانی بے حد شیریں، نہایت لذیذ اور ٹھنڈا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نزاعیت حاصل ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام کے تمام ہلاک شدہ مویشی اور ساز و سامان بھی آپ علیہ السلام کو واپس مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ آپ علیہ السلام کے پاس تھا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید نے اس بات کو اس طرح ارشاد فرمایا: ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرمایا۔ اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتے ہیں،
اور جب وہ نیک بندے اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں کتنی سربلندی عطا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بھی آزمائش، کوئی بیماری یا کوئی پریشانی آتی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اور اس صبر کا پھل کتنا میٹھا، کتنا اچھا اور کس قدر لذیذ ہو سکتا ہے، یہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کار خیر کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔